نمبر 41 آیت نمبر 261 سورة البقرہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو کہ اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7 خوشوں کو اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر خوشے میں 700 دانے ہوں، واللہ 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے کئی گنا بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کی دین میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ ان کو اذیت دیتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں انفاق کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 خوشے نکلیں، پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے، اور پھر اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر بہترین خرچ کرنے والے وہ ہیں جو خرچ کریں، اور پھر جن کو مال دیا دین کے راستے میں، نہ ان پہ احسان جتلایا نہ ان کو کوئی اذیت دی کہ میں نے آپ کو مال دیا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر بھی ہے، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مال بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ مال بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ابھی تو کرنسیاں زیادہ ہو گئی، پہلے دنیا میں 2 قسم کی کرنسی ہوتی تھی، سونے کی کرنسی دینار اور چاندی کی کرنسی درہم۔ اللہ والے نے لکھا ہے دینار اصل میں دین نار، یہ 2 الفاظ سے بنا ہوا لفظ ہے دینار، دین نار، کہ یہ دولت جو ہے یہ دین ہے، اصلاً یہ کیا ہے، دین ہے۔ اگر ٹھیک استعمال کرو گے تو دین ہے،
اور اگر ٹھیک استعمال نہیں کرو گے نار، پھر آگ ہے۔ مال و دولت میں دونوں صفتیں پائی جا رہی ہیں، دین نار، دین بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ ٹھیک استعمال کیا تو دین ہے، غلط استعمال کیا تو آگ ہے۔ تو اس کو بھی ٹھیک انداز سے خرچ کیا جائے۔ اس کے متعلق قیامت میں باضابطہ طور پہ سوال ہوگا کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ تو جن کو اللہ نے یہ چیز دی ہے وہ ٹھیک استعمال ہو، اور جن کو نہ ملی تو اس کی خواہش بھی نہیں۔ ہاں بس ضروریات پوری ہو، صبح شام کھانا مل رہا ہے، کسی کا قرضہ نہیں ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بس۔ اور یہ زیادہ دولت مانگنا یہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ زیادہ دولت کے ساتھ ساتھ پھر عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگوں کے دل پر چاہیے۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے مراد اللہ کا دین مراد ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد اللہ کا دین مراد ہے کہ اللہ کے دین پہ خرچ کرو۔ مسجد پہ خرچ کیا، مدرسے پہ خرچ کیا، غریب ہیں، رشتہ داروں میں مسکین ہے، فقیر ہے، بیوہ ہے، خدمت خلق میں خرچ کیا، کھلایا پھیلایا، اس پہ خرچ ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ سخی جاہل ایک آدمی جاہل ہے لیکن سخی ہے، اور دوسرا آدمی وہ عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو سخی جاہل اس عابد سے بہت بہتر ہے جو بخیل ہو۔ بہرحال آدمی نیت یہ کرے کہ مال اللہ کے دین پہ خرچ ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو، تو یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے تھے، وہ خرچ کرتے تھے، اور دین پہ خرچ ہو تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس سے مال بڑھتا ہے۔ مثال ذکر ہوئی کہ 1 روپے خرچ کیا تو اس کی مثال 1 دانے کی ہے۔ جس کو کوئی وہ بیج کا 1 دانہ کوئی مٹی میں دبا دے تو اس سے پودا نکلے گا۔ گندم کا دانہ کاشت کیا تو اس سے ایک پودا نکلا جس میں 7 خوشے ہوں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں تو 1 دانے سے 700 تو یہ ہو گئے۔ اور آگے صرف اتنا نہیں کہ 1 کے بدلے 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، کئی گنا، کتنے گنا؟ کہ 100 گنا نہیں، 1000 گنا نہیں۔ یہ اخلاص پہ انحصار ہے، اللہ جتنا بدلا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے غزوہ تبوک میں بھی مال کا مطالبہ کیا، اسی طرح دیگر موقعوں پہ بھی دین کے لیے، اپنے لیے حضور نے کبھی کسی سے نہیں مانگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی نے اپنے لیے کسی سے کبھی بھی سوال نہیں کیا مجھے مال دو، میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میری مجبوری نہیں، کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ خیال رکھیں، دین کے لیے کئی دفعہ، بلکہ عید کے متعلق جو احادیث ہیں ان میں یہ ہے کہ
عید کے موقع پہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ چندے کا اعلان کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندہ جمع کرتے تھے اور حضور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے دین میں خرچ کرو۔ تو ایسے باتوں میں بات آ گئی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دین میں خرچ کرنا، اس میں یہ سارے مصارف آتے ہیں، سارے مصارف اسی میں آ رہے ہیں۔ مجاہدین کو دینا یہ بھی دین ہے، کوئی اللہ کے دین کے حصول کے لیے طالب علم جا رہا ہے اس کو دینا یہ بھی دین ہے، تبلیغ میں خرچ کرنا بھی دین ہے، تصوف میں خرچ کرنا بھی دین ہے، حج عمرے میں خرچ کرنا بھی دین ہے، مسجد مدرسہ بنانا یہ بھی دین ہے۔ یہ تمام دین کے راستے ہیں، دین کی شاخیں ہیں۔ جہاں بھی موقع اپنے بس کے مطابق خرچ کرو، ایسے ہی نہیں کہ 100 روپے جیب میں ہیں اور کہیں کسی نے کہا 100 کے 100 دے دیے، اب گھر تک پہنچنے کا کرایہ نہیں ہے، تو اس سخاوت کا کیا فائدہ؟ نہیں، اپنے بس کے مطابق خرچ کرو، لیکن کچھ نہ کچھ دین میں خرچ ضرور ہو، کیونکہ جو خرچ کرے گا اللہ کے دین کے لیے اور احسان نہیں جتلائے گا تو اس کو آخرت میں بہت بڑا اجر، اور ساتھ ہی جو دوسرا اعلان ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی اس میں آخرت میں پریشانی ہوگی۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایسے کچھ وقت سے ہمیں یہ مدرسے کے لیے جگہ خریدنے کا ارادہ ہمیں ہے، ایک کھلی جگہ میں مل جائے مدرسے کے لیے، خانقاہ، اور ہم کہتے ہیں یہ کوہاٹ آس پاس کے طلباء کے لیے مفت ادارہ ہو اور کھلی جگہ ہو، طلباء کے کھیلنے کے لیے الگ، فقہ کے لیے الگ، قرآن کے لیے الگ، حدیث کے لیے الگ، ایک اسلامی یونیورسٹی ہو۔ یہ ایسی میری ایک خواہش ہے، اور جگہ بھی دعا بھی فرمایا کریں، صلاۃ حاجت بھی پڑھا کریں، اتنی دور بھی نہ ہو کہ ہم یہاں سے کنٹرول بھی نہ کر سکیں، یہاں سے ہم آ جا سکیں، جیسے ابھی میں پورا چٹاؤن جاتا ہوں تو ادھر جاؤں، تو یہ بھی ہمیں نیت ہے۔ کچھ ساتھیوں نے اس بارے میں تعاون بھی کیا ہے، اور ہم ایک جگہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کے علم میں ایسی کوئی جگہ ہو ہمیں بتا دیا کریں، لیکن ایسا ہو کہ ادھر سے اتنی دور نہ ہو کہ ہم آن جا سکیں، 15 منٹ 20 منٹ لگے، تو اس کے بارے میں دعا بھی کیا کرو۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہمیں مال دے گا، دینا ہے تو مال بھی دے سکتے ہو، اور اپنے لیے نہیں مانگتے، اور مانگنا یہ بڑا مشکل کام بھی ہے، لیکن دین پہ خرچ کرنا، اگر کوئی خرچ کرنے والا آپ کے تعلق والوں میں، آپ لوگوں میں ہو، تو اس کا ایک ایک روپے کا حساب ہم دنیا میں بھی دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس کے لیے دعا بھی فرمایا کریں، ایسے ایک ادارہ ہمیں مل جائے جو پورے آس پاس، یہ کوہاٹ جو ہے یہ کے میں یہ مکمل جنوبی اضلاع کا ایک مرکزی شہر ہے، اور ایک ایسی کھلی جگہ ہو جس میں دین کے اعتبار سے ہر انداز کی خدمت ہو، طلباء کے لیے مفت تعلیم ہو، اس میں تصوف بھی ہو۔ یہ حاجیوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں کئی سالوں سے، ادھر سے ہمارے داخلے ہوتے ہیں، یہ خدمت ہو، اعتکاف کی خدمت ہو، اور خدمت خلق، مسافروں کو کھلانا ہو۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ ہو، میرے اوپر خرچ نہ ہو۔ یاد رکھو، اپنے لیے میں کبھی بھی، یہ شکر ہے، یہ طبیعت نہیں ہے۔ ہاں، آپ لوگوں سے اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرنے کی درخواست ضرور ہے، جہاں بھی کوئی ایسا موقع ہو۔ تو یہ اب ہمارے حضرت تھے، کل میں نہیں تھا، میں جنازے پہ گیا تھا، تو اس نے یہی کام شروع کیا تھا، اور لوگ آتے تھے جی، ہزاروں لوگ کھاتے تھے، پیتے تھے، اور دعائیں ہوتی تھی، اور ٹرسٹ جہاں بھی کوئی زلزلہ آیا فوراً خدمت ہوتی تھی، اور ایک اصلاحی ادارہ بھی تھا، اور بہت بڑا کام وہاں سے ہو رہا تھا، پورے ملک والے سیراب ہو رہے تھے۔ اس کے جنازے میں پتہ چلا کہ جی یہ واقعی ایک اللہ والا بندہ تھا۔ تو ادھر بھی آتا رہتا تھا، آپ لوگوں سے میں کہتا رہتا تھا کہ اللہ والوں کا مسافہ کیا کیا ہو۔ کئی ساتھی بیٹھتے تھے، ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ یہ جو ذکر کی مجلس ہم آج بدھ ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں،
یہ حضرت نے کئی دفعہ مجھے تاکید کی کہ یہ ذکر کی بڑی برکت ہوتی ہے اور یہ کیا گیا بار بار اصرار سے۔ تو عموماً جب کربوڑا شریف جاتے یا ہنگو جاتے تو رات کو ادھر آتے تھے، تو 3 دفعہ ایسی ہوا کہ رات کو ادھر ٹھہرے، صبح کو ادھر، آپ لوگ دیکھتے تھے ذکر کی مجلس بھی ہو جاتی تھی۔ تو وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ کا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ ہو، اللہ کے دین پہ خرچ ہو، اللہ کے بندوں پہ خرچ ہو۔ بہرحال حضرت کی بڑی شفقت تھی اور اس کی رحلت دنیا سے یہ ہمارے لیے بہت ایک افسوسناک خبر تھی۔ بس نے جانا ہے، اب کیا کریں۔ اور یہ جو کچھ آپ لوگوں کو ہم سنتے سناتے ہیں، یہ 2 بزرگوں سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ ہمارے بڑے استاد جی مولانا حسن صاحب لاہور کے، اور ہمارے پنڈی کی رحمان نظاروی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے براہ راست خلیفہ تھے۔ تو ان سلسلوں کو جاری بھی رکھو، یہ تصوف بھی یہ دین کا خاص حصہ ہے۔ حضرت کے لیے انشاءاللہ ذکر کے بعد اجتماعی دعا بھی کریں گے، اللہ ان کے درجات رافع نصیب فرمائے اور اخروی خوشیوں سے مال فرمائے۔ چند لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر ہو، ذکر میں تصور یہ ہو کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اور اگر تصور بنانے کے لیے کوئی آنکھیں بند کر کے ذکر کرے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور پھر اللہ اللہ کا نام ہو، اس میں یہ کوشش ہو، یہ تصور ہو کہ اپنے دل میں اللہ کا نام ڈال رہا ہوں اور غیروں کو نکال رہا ہوں، اور حضور کی مبارک نام محمد رسول اللہ کا ذکر ہو۔ تو میرے نبی حضور کی مبارک ذات ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله عبادنا لمباركنا وقبول فرما. يا الله لمباركنا کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ کرم فرما، عمل صالح کی توفیق عطا برکت نازل فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ یہ جو آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں ارادہ ہے بالکل ہی جگہ جو یہاں سے قریب بھی ہو، دین کے لیے ہمیں نصیب فرما، اخلاص بھی نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے دین کے لیے خود ہی غیبی انتظام بھی فرما. جنہوں نے ہم تک تعاون کیا، فکری جانی نہ لی، یا اللہ ان کی جان مال عمروں میں دن دگنی رات چگنی برکتیں نازل فرما. ہمارے حضرت وفات پائے، یا اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، ان کی خدمات کو یا اللہ دینی خدمات کو قبول فرما، ان کے بیٹوں کو صبر نصیب فرما. یا اللہ ان کی برکتیں ان کی اولاد کو نصیب فرما، سب کو نصیب فرما. یا اللہ ان کو ایک شفقت تھی ہمارے اوپر، ادھر تشریف لاتے تھے، ان کی سرپرستی بھی، یہ ذکر کی مجلس، یہ تصوف، یہ بیت. یا اللہ ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ دیگر جتنے بھی اکابر دنیا سے رحلت فرما چکے، مفتی نعیم صاحب کراچی والے، دیگر علماء اکابر علماء، یا اللہ سب کو درجات عالیہ نصیب فرما. جو حیات ہے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرمک یا اللہ.